अनलॉक 1 में मस्जिदों में इबादत के ताल्लुक से उलमा कमेटी बीजापुर की अवाम से अपील। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन को केंद्र सरकार ने 30 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि इस बार सरकार ने रियायत देते हुए कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी की जगहों पर 3 चरणों में नियमों के साथ देश को खोलने का ऐलान किया है, जिसका पहला चरण अनलॉक 1 कल यानी 8 जून से शुरू होगा, जिसमें शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और धार्मिक स्थल कुछ नियमों और शर्तों के साथ खुलने जा रहे हैं। जिसके चलते आज शहर बीजापुर में उलमा कमेटी बीजापुर की ओर से तमाम सरकारी नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखकर मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अवाम से अपील की उलमा कमेटी बीजापुर के अध्यक्ष मौलाना शकील अहमद कासमी ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ज़रूरी गुजारिशात उलमा कमेटी बीजापुर की जानिब से आप हजरात की खिदमत में किए जा रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह के करम और उसके एहसान से बहुत दिनों के बाद में अल्लाह ताला ने अपने घरों में आने की हम लोगों को इजाज़त मरहमत की है। और एक बहुत बड़ा हमारे लिए इस वक्त में अल्लाह की तरफ से इनाम है कि हम कल 8 तारीख से इंशाअल्लाह मस्जिदों के अंदर में नमाज़ पढ़ पाएंगे। तो ये अल्लाह का हम पर एहसान हुआ है, तो इस एहसान की शुक्रगुजारी हमारे ऊपर में बहुत ज़रूरी है। और वो शुक्रगुजारी ये है कि अब हम जो है वो मस्जिदों को मुस्तकिल आबाद करने वाले बने, और साथ साथ में इस आबादी में हम जो है जो इस वक्त में वबाई मर्ज़ चल रहा है, उस वबाई मर्ज़ में जिन एहतियात की ज़रूरत है उन एहतियात को भी जो है हम करने वाले बने। दोनों चीज़ें हमारे सामने हैं, एक तो मस्जिदों का खुलना और हमारा शौक़ उस मस्जिदों के अंदर में इबादत का करना, और दूसरा जो है वबाई मर्ज़ है, उस वबाई मर्ज़ में एहतियात की भी ज़रूरत है। इसलिए आप हज़रात की खिदमत में उलमा कमेटी की जानिब से कुछ ज़रूरी एहतियाती इक़दामात बताए जा रहे हैं। आप हज़रात जो है इन पर अगर अमल करेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा सारी इंसानियत को होगा, सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं बल्कि सारी इंसानियत को होगा। उनमें से ज़रूरी और अहम बात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ की जा रही है, वो ये है कि इस बीमारी को देखा गया है कि आम तौर से जो है उम्र दराज अहबाब और कम उम्र बच्चे इसकी लपेट में आ रहे हैं। तो इसके लिए मस्जिदों के अंदर में 60-65 साल से ज़्यादा की उम्र के जो लोग हैं वो जो है मस्जिद में आने से एतराज़ करें, और इसी तरह से 10 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो भी मस्जिदों में आने से एतराज़ करें, ताकि जो है वो इस बीमारी से बच सकें। इसी तरह से मस्जिदों के अंदर में बड़ी गैदरिंग से भी अपने आप को बचाएं, बड़ी मजलिसों से भी अपने आप को बचाएं। और जब जो है हमारे यहाँ किसी किस्म की मजलिस हो, यानी ये कि जमात का एहतमाम हो, तो उसमें जो है सोशल डिस्टेंस का हर सूरत के अंदर में ख्याल करने की फ़िक्र करें। और इस वक्त में मुसल्लियों के दरमियान में सोशल डिस्टेंस कायम करने के लिए हमें जो है 2 मीटर के गाइडलाइंस दिए गए हैं, तो हम इसका एहतमाम करें कि मुसल्ली के दरमियान में जो है वो 2 मीटर की डिस्टेंस और दूरी होना ज़रूरी है। इसके लिए जो है हम मस्जिदों के अंदर में टेप से या कलर से जो है वो निशान बनाएं, बॉक्स बनाएं, और फिर जो है वहाँ जो है 2-2 मीटर की डिस्टेंस की जो है बाकायदा पूरी कोशिश करें, ताकि जो है ऐसा ना हो कि भाई जो है मस्जिदें खुली हैं, यकीनन हमारा शौक़ है कि हम खूब नमाज़ पढ़ें, लेकिन जो है हमारे एक जगह जमा होने की वजह से इस बीमारी को और फलने फूलने का मौका मिले। तो इसके लिए 2 मीटर डिस्टेंस का एहतमाम करें, टेप चिपका करके जो है बॉक्स बनाएं, या एक कलर लगा करके बॉक्स बनाएं, और फिर जो है जितने बॉक्स हों उतने ही लोग जो है वो मस्जिद में जमात के वक्त में नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ। और फिर जो है मास्क पहन करके मस्जिद में आने की फ़िक्र करें, हर हाल में मास्क का एहतमाम करें, बग़ैर मास्क के न खुद आएँ न जो है किसी और को मस्जिद में आने दें।
ہر صورت میں ماسک پہن کر کے آنا اس کو لازمی بنائیں۔ اس کے تعلق سے جو ہے اپنے گیٹ پر بورڈ لکھ کر کے لگائیں، دروازوں کے اوپر میں جو ہے وہ بڑے حرفوں کے اندر میں لکھ کر کے لگائیں کہ بھائی جو ہے بغیر ماسک کے یہاں پر نہ آئیں، ماسک پہن کر کے ہی آئیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنا مصلی خود لے کر کے جائیں اور اپنے مصلی پر ہی نماز پڑھنے کی فکر کریں۔ اور مسجد کی کمیٹیوں کے احباب سے بھی گزارش ہے کہ وہ جو ہے مسجد کے اندر کے مصلوں کو نکال دیں اور جو ہے مسجد کے فرش کو اچھی طرح سے اس قابل بنا دیں کہ وہ اس فرش پر ہی لوگ جو ہے آسانی کے ساتھ میں نماز ادا کرنے والے ہو جائیں۔ اسی طرح سے اور ایک گزارش ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عام طور سے جو ہے وضو خانے میں بہت زیادہ جو ہے مجموعہ جمع ہونے کی صورت بن سکتی ہے۔ اس کے لیے بہتر صورت یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں ہی سے وضو کر کے آئیں۔ وہ لوگ جن کو جو ہے وضو کرنے کے لیے اپنے گھر میں جانا مشکل ہے، ان کے لیے جو ہے کہ وہ مسجدوں میں وضو کر لیں، لیکن جو لوگ اپنے گھروں سے وضو کر کے آ سکتے ہیں تو بہت بہتر بات ہے کہ وہ اپنے گھروں سے وضو کر کے ہی آئیں۔ اور مسجد میں جانے کے بعد میں اپنے آپ کو ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی بچائیں۔ اگر جو ہے ہاتھ ملانا ہے تو اپنے آپ وہ جو ہے سینیٹائز کریں، یا ہے کہ لیکوڈ سوپ سے اپنے ہاتھوں کو دھو کر کے رکھیں۔ اور پھر جو ہے مسجد میں رکھی ہوئی چیزوں کو چھونے سے بھی، مثلاً جو ہے ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں، تولیے رکھے ہوئے ہیں، اور جو ہے مسجد کے بٹنز ہیں، پنکھا چالو کرنا ہے، لائٹ چالو کرنا ہے، یا کہ کوئی اور چیز رکھی ہوئی ہے، ڈیسک رکھا ہوا ہے، چپائی رکھی ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کو جو ہے ہاتھ لگانے سے پرہیز کریں۔ ایک دوسرے کے ہاتھ لگانے سے بھی جو ہے اس وبائی مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے بہت اہم گزارش یہ ہے کہ مسجدیں چونکہ کھل رہی ہیں، یقیناً ہمارا ایک شوق ہے، ہمارا ایک ذوق ہے، اور جو ہے شوق اور ذوق میں ہم خوب مسجد کے اندر میں عبادت کرنا چاہیں گے، لیکن ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ مسجدوں کے اندر میں صرف فرض نمازوں کا اہتمام کریں، سنت نمازیں اور نفل نمازیں جو ہے وہ اپنے ہی گھروں میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور خود کو اس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو رکھیں کہ اگر ہمارے اندر میں کوئی کھانسی ہے، ہمارے اندر میں جو ہے سردی ہے، ہمارے اندر میں ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ہم خود اپنے آپ کو مسجد میں جانے سے بچائیں۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ کہ جن کا ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہو یا کہ کھانسی اور سردی میں مبتلا ہوں، تو جو ہے وہ بھی جو ہے ان کو بھی جو ہے مسجد میں آنے سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ ہماری گزارش ہے۔ اسی طرح سے جو ہے مسجد کی جتنی بھی کمیٹیاں ہیں، ان تمام کمیٹیوں سے ہم یہ گزارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے مسجد کو مینٹین کرنے کا بہت خاص طور سے اہتمام کریں۔ عام طور سے جو ہے ہم لوگ اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن یہ وبائی مرض کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں کہ چاہے تو ہم لوگ جو ہے اپنی مسجدوں کے اندر میں ایک رجسٹر بھی مینٹین کر سکتے ہیں، جتنے مصلی آئیں ان تمام کا جو ہے وہاں پر اندراج کریں، تاکہ جو ہے کبھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ ساری چیزیں ہمارے پاس میں ریکارڈ میں موجود ہوں اور ہم جو ہے وہ فوراً اس کو پیش کر سکیں۔ اسی طرح سے جو ہے کوشش کریں کہ جو ہے ہماری مسجدیں عام طور سے جتنی صاف ہوتی ہیں اس سے زیادہ جو ہے مصلی خود جو ہے مسجدوں کو صاف رکھنے کا اہتمام بھی کریں۔ یہ ضروری گزارشات تھیں جو ہم آپ کی خدمت میں کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی چند دنوں کے بعد میں جمعہ بھی آئے گا، تو انشاءاللہ جمعہ کے تعلق سے کیا ہونا چاہیے اور جو ہے اس کی ساری تفصیل کے لیے علماء کمیٹی کی جانب سے مستقل جو ہے ایک اور جو ہے اعلان آپ کی خدمت میں آئے گا، آپ اس کا بھی ضرور انتظار کریں۔ جمعہ سے پہلے ہم جو ہے جمعہ کے تعلق سے بھی ضرور آپ کی خدمت میں جو ہے کیسے جمعہ ہونا چاہیے، اس کی کیا ترتیب ہونی چاہیے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ جمعہ کے تعلق سے ہم مستقل آپ کی خدمت میں اعلان کریں گے۔ آخر میں ایک بہت اہم آپ کے سامنے اپیل کرنے جا رہا ہوں، براہ کرم اس وقت میں جو ہمیں رخصت دی گئی ہے اور ان لاک فسٹ جو ہمارے سامنے ہے، تو اس میں جو ہے ہم جو ہے ایسا اپنے مسجدوں کے اندر میں وقت گزاریں اور ایسا ہم مسجدوں کے اندر میں بیہیور کریں، اپنا استعمال کریں کہ کسی بھی ہماری عمل سے، ہمارے رویے سے اور جو ہے ہمارے کسی بھی کام سے جو ہے
اسلام کو بھی دھکا نہ پہنچے اور مسلمانوں کو بھی دھکا نہ پہنچے کہ بھئی مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اسلام ایسا ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز جو ہے اس ان لاک کے اندر میں جو ہے جو فرسٹ ان لاک ہو رہا ہے اس کے اندر میں جو ہے اس طرح کا جو ہے کسی طرح کا کوئی دھبا مسلمانوں پر اور اسلام پر نہ آئے، اس طرح سے ہم جو ہے اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک گزارش یہ بھی تھی کہ مسجدوں میں بھی جو ہے ہم مجمع نہ اکٹھا کریں، اور مسجدوں کے باہر بھی جو عام طور سے ہمارا معمول ہے کہ نمازوں کے بعد میں 4 6 8 لوگ جمع ہو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں کہ بھائی جو ہے جیسے ہی فرض نماز ہو گئی فوراً نکل کر کے اپنے اپنے گھروں کا رخ کریں، یا کہ اپنے اپنی دکانوں کا رخ کریں، مسجد کے باہر جمع ہو کر کے نہ کھڑے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان تمام باتوں پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے گھر میں آنا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے باعث خیر اور برکت بنائے، ہر شر اور ہر بیماری سے تمام انسانوں کی اور تمام مذاہب والوں کی حفاظت فرمائے۔ والسلام، شکیل احمد، صدر علماء کمیٹی بیجاپور۔ خبروں کے لیے جڑے رہیے گا آپ کے اپنے چینل بیجاپور سمے کے ساتھ۔